اللہ تعالیٰ جہاں پر ایمان والوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا وہیں پر کافروں اور مشرکوں سے دوستی کرنے سے روکا بھی نہیں۔ وہ کون سے کافر یعنی وہ کون سے مشرک جو تمہیں تمہارے دین کے تعلق سے تم سے دشمنی نہیں رکھتے، انصاف پسند ہے کافر، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن اچھے انسان ہیں، تمہارے اسلام سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے مسلمان ہونے سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے تم بھی احسان کرو، دوستی کرو، اچھی بات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کسی بھی کافر اور مشرک سے ویسی دوستی نہیں ہونا چاہیے جیسی دوستی ایک مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب یہاں دوستی کسے کہتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش ہے۔ غیر مسلم سے، کافر سے آپ بات چیت رکھو، اچھی بات ہے، آپ کا پڑوسی ہے، بات چیت رکھو، خیر خیریت رکھو، سلام دعا کے حد تک رکھو، اچھی بات ہے، کوئی چیز لینا دینا ہے، اچھی بات ہے، کاروبار مل کے کر رہے، اچھی بات ہے، کرو، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ اگر غیر مسلم کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ سب جائز ہے۔ لیکن دوستی جو ہوتی ہے دل کے گہرائیوں سے کسی سے محبت کرنا، جیسا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کن لوگوں سے؟ جو کہ اپنی راز کی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل میں ایک جگہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں ان کو بلاتے ہیں، ان کے گھر میں اپن جاتے ہیں اور راز کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اور جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور بے تکلفی کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تمام جو محبتیں ہیں، ایسی دوستی جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان سے ہونا چاہیے، ایسی محبت ایک غیر مسلم سے نہیں ہونا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو غیر مسلم سے محبت دوستی کیسے ہونا اور مسلمان سے دوستی کیسے ہونا، یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے اگر مجھے ہاں یا نہ میں کچھ جواب ملے تو اور بہتر رہتا، اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو ایک غیر مسلم سے ایک مسلمان سے دوستی میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیر مسلم سے دوستی کیسے کرنا میں واضح کر دیا، اور غیر مسلموں سے ایسی دوستی نہیں ہونا کہ نہیں جی یہ ہمارے کالج کی فرینڈ ہے، یہ ہمارا اسکول کا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ آفس میں کام کرنے والا ہے، تو اب ایسی دوستی ہو گئی ہماری کہ اب میری راز کی باتیں پوری میں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات پورے ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کے گھر کے حالات پورے وہ ہم کو بتاتے ہیں، ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں، ان کی عیدوں میں جاتے ہیں، ان کے تیوہاروں میں جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ان کو بلاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی پردہ نہیں رہے گا، ہمارے گھر والوں کا کوئی پردہ نہیں رہے گا، کیونکہ غیر مسلم ہے لیکن میرا جگری دوست ہے، میں اس کو میرے گھر بلاتا ہوں، میری بیوی بھی آ کے میرے غیر مسلم دوست کے سامنے بیٹھے گی، اس کو چائے دے گی، اس کو کھانا دے گی، اس کے سامنے بے پردگی کے ساتھ آئے گی، جائے گی، باتیں کرے گی، فون کرے گی، کیونکہ یہ میرا جگری دوست ہے۔ ایسی دوستی غیر مسلم کے ساتھ اسلام میں جائز نہیں، ایسی دوستی کسی سے کرنا جائز نہیں۔ غیر مسلم سے دوستی کرتے ہوئے ان چیزوں کا کیا ہے، ان باتوں کا خیال رہے ذہن میں، بھلے وہ کتنا ہی اچھا بزنس پارٹنر رہے، اچھی بات ہے بزنس پارٹنر ہے تو اس کے بزنس میں آپ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، دھوکہ نہ دیتے ہوئے، جھوٹ نہ بولتے ہوئے اچھی دوستی کرو، اچھی بزنس کرو، اچھی بات ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے راز بتانے کے حد تک اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ان کے اوپر پورا بھروسہ کر لیں گے، ایسی دوستی ایک غیر مسلم سے نہیں ہونا، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج جتنی بھی لڑکیاں مرتد ہو رہی، جتنی بھی لڑکیاں اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں اور بھاگ چکی ہیں، ان تمام لڑکیوں کے بھاگنے کے پیچھے وجہ اگر کوئی ہے، کوئی نہ کوئی ایک غیر مسلم لڑکی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم لڑکے سے اس کا تعلق جوڑتی ہے۔ اس کا تعلق جوڑنے کا سبب کوئی نہ کوئی غیر مسلم لڑکی بنتی ہے جو مسلمان لڑکی کو بھاگنے اور بھگانے پر مجبور کرتی ہے، یا ان دونوں کے فرینڈشپ میں یہ بڑا اہم کردار
یعنی ان دونوں کو فرینڈس بننے میں بیچ میں اگر کوئی تعلقات جوڑنے والا کردار ادا کرتا ہے تو وہ وہی لڑکی ہوتی ہے۔ بلکہ میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے، آپ اسے پہلے سنے ہوں گے، مسلم لڑکیاں جو آج اسلام چھوڑ رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس میں میں نے بتایا باقاعدہ غیر مسلموں کے پلاننگ میں سے، دشمنوں کے، اسلام کے دشمنوں کے پلاننگ میں سے ایک پلاننگ یہ ہے کہ دیکھو تمہارا، باقاعدہ ان کا ایک وہ کیا ہے بھائی، ان کا ایک لیٹر آیا تھا، اس میں پورے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے کہ بھائی کس طرح سے ایک غیر مسلم لڑکے کو ایک مسلم لڑکی سے تعلق جوڑنا ہے، ایک مسلم لڑکی کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اپنانا، ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی تھی اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے ہماری غیر مسلم بہن جو ہے ایک مسلم بہن سے پہلے دوستی کرے گی، اب اس کو ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کروائے گی، کیونکہ جب دو لڑکیاں، ایک مسلمان لڑکی ایک مسلمان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکی فرینڈز بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم لڑکے کی جو فرینڈز ہے، غیر مسلم لڑکی کے جو بھائی ہے یا اس کے فرینڈز ہے، وہ اس کے ساتھ آئیں گے، جائیں گے، بات کریں گے، کالج میں ملیں گے، یا نہیں تو چھوڑنے کے لیے آئیں گے، لے جانے کے لیے آئیں گے۔ تو اب جب ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکی دونوں مل کے کالج میں جا رہے، دونوں مل کے آ رہے، تو نکلتے وقت یا نہیں تو جاتے وقت یا نہیں تو دونوں مل کے چلو جی ایک دن آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے، چلو جی ایک دن پارک میں جائیں گے، ہے دو لڑکیاں، دوستی اچھی ہے، گہری دوستی میں یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہو کے پارکوں میں آئس کریم پارلروں میں گھومتے ہیں، لیکن اب اس غیر مسلم لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے فرینڈس آتے ہیں جو کہ مرد ہوتے ہیں، غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں، اب وہ آتے ہیں تو کیا کریں گی، ایک مسلم لڑکی خاموش تو نہیں بیٹھیں گی، اب وہ ان دونوں کو انٹروڈکشن کرائے گی، یہ میرا فرینڈ ہے، اس کا نام فلاں یہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام یہ ہے، چلو ہائی ہلو، پہلے ہائی ہلو تک رکھیں گے، اس کے بعد باقاعدہ اس میں پورا لکھا ہوا تھا کہ پہلے ہائی ہلو کرو، اس کے بعد اس کی تعریف کرو، اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو شیک ہینڈ دو اور اس کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو، یہ تمام چیزیں ٹریننگ دے کے غیر مسلم لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا، 1450 سال پہلے بتا دیا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارا دوست اللہ، اس کے بعد اس کے رسول، اور اس کے بعد ایمان والے۔ صرف سننا نہیں، آپ کو جواب بھی دینا ہے، ایمان والوں سے دوستی کرو۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے دوستی مت کرو، وہ بھی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ سورہ مجادلہ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 22، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ، آپ یعنی ایمان والے کیسے ہوتے معلوم ہے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے یہ لوگ دوستی نہیں رکھتے، یہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ یعنی ایک ایمان والا دوستی اور محبت انہی سے کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، ان سے یہ لوگ محبت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے کنبے قبیلے کے ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان سے یہ لوگ محبت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ایمان والے کے مقابلے میں آپ کافر اور مشرک سے دوستی نہیں رکھیں گے، اور اگر مشرک اور کافر سے دوستی رکھنا ہو تو کیسے دوستی رکھنا، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ چلو اس کے بعد ایک سوال ہے آپ سے، ہم چوروں سے محبت رکھتے ہیں؟ بولیے نا، کیا چوروں سے دوستی کریں گے آپ؟ نہیں۔ شرابیوں سے دوستی کریں گے؟ زانیوں سے، ڈاکوؤں سے دوستی کریں گے؟ نہیں۔ پہلے سے معلوم، ارے یہ عورت جی بڑی خطرناک ہے، یہ گندی عورت ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہم ان سے بچتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ ارے اب جب آپ یہ جواب دیے مجھے کہ ہم چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، ایسے لوگوں سے
دوستی نہیں رکھتے تو مجھے بتاؤ چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ بڑا گناہ ہے یا شرک کرنا، کفر کرنا یہ بڑا گناہ ہے؟ شرک کرنا، کفر کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو جب تم چوروں سے، کیونکہ اس کی چوری کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے دوستی نہیں کرتے، تو چوری سے کئی درجے زیادہ بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، تو پھر ایک مشرک اور ایک کافر سے کیسے دوستی کرتے؟ بڑی عجیب بات ہے نا یہ، کہ بھائی ایک چھوٹا گناہ شرک کے مقابلے میں ایسے گناہ کرنے والوں سے ہم دور رہتے، بھاگتے، بھائی ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہیں کریں گے، شرابیوں سے دوستی نہیں کریں گے، ہمارا نام خراب ہو جاتا، ہماری بے عزتی ہوتی، یہ سوچ کے شرابیوں سے دوستی نہیں کرتے، تو پھر شراب کے مقابلے میں تو شرک کرنا اور کفر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں سے کیسی دوستی ہوگی؟ تو یاد رکھو، خاص طور سے آج کل یہ جو ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھنے کے نام سے اور ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے دور دور لمبا لمبا سفر کرتے ہوئے، کوئی بنگلور میں گئی اور کوئی حیدرآباد گئی اور کوئی بامبے چلے گئی، کوئی کسی اور جگہ چلے گئی، وہاں ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے، اکیلی رہتے ہوئے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ ڈگریوں کے چکر میں یا پھر جاب کے چکر میں چند دن کے اس زندگی کے لیے پیسے کمانے کی یہ دنیا کی محبت میں چلے جاتی ہیں، سال ہاں سال رہتی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، تو وہ ہاسٹلوں میں، ان کالجوں میں کون دوست رہیں گے؟ کیا پورے کے پورے مسلمان دوست اس کو ملیں گے؟ نہیں نا، تو غیر مسلم ہی ملیں گے۔ تو اب غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے اس کا مزاج، اس کے اخلاق، اس کے طور طریقے، اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ، اس کے کھانے پینے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، ہر چیز، بلکہ اس کا دین اور اس کا عقیدہ بھی ایک مسلمان لڑکی سیکھ لیتی ہے، اپنا لیتی ہے، پسند کر لیتی ہے۔ جب وہ گہری دوست ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے کسی دوست کے ساتھ اس کا افیئر ہو جاتا ہے۔ بلکہ لڑکیوں سے کیا، یہ ہاسٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں، جو مسلمان لڑکیاں اور کالجوں میں پڑھنے والی، لمبا لمبا سفر کر کے جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، یہ تو غیر مسلم مردوں سے بھی دوستیاں کر لیتی ہیں۔ بات کیا بولتی ہے؟ نہیں جی صرف ہماری دوستی ہے۔ کیا بولتے؟ جتنے بھی لوگ افیئر کرنے والے، بھاگنے والے، بھگانے والے، ان کا سب سے پہلے جو شروعات ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دوستی سے۔ کیا بولتے؟ جسٹ فرینڈس۔ کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ میں جسٹ آپ کا فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں کیوں بتاؤں آپ کا نام؟ پہلے انکار کر دیتے۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں کیوں بتاؤں آپ کا نام؟ آپ کا موبائل نمبر دو جی، میں کیوں دوں؟ جسٹ فرینڈس، آپ سے میں فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، فرینڈس کی طرح رہیں گے ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، فرینڈ شپ ہے، ٹھیک ہے، اوکے رائٹ، چلو ہاتھ ملاؤ۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہانی۔ تو اس لیے فرینڈ شپ کرنے سے پہلے بڑا ہی احتیاط کرنا چاہیے، دیکھ سمجھ کے۔ بلکہ کچھ دن پہلے مجھے ایک کال آیا تھا، ہماری لڑکیوں کی یہی غلطیاں، یہی مسلمان جو غلطیاں کر رہے، اس کی وجہ سے پھر لڑکیاں بھاگ رہی۔ وہ لڑکی اپنی داستان پوری سنا رہی تھی مجھے۔ اس میں سے اس کا جو پرابلم تھا، اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد اس کے سسرال والے، مسلم لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد کیا ہے، اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے بڑے ظالم تھے۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر داڑھی والا تھا، ٹوپی والا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ 2-4 مہینے یا 6 مہینے کے اندر خلا لے کے وہ گھر میں بیٹھی اور ڈپریشن میں چلے گئی، اور وہ باتیں کرتے کرتے یہ بول رہی تھی کہ مجھے کیونکہ میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں، میرے کالج کے کچھ فرینڈس ہیں، جب میرا نکاح ہوا اور میرا خلا بھی ہو گیا، میرے سسرال والے یہ تمام چیزیں میرے اوپر جو ظلم کرے، میں اپنے فرینڈس کو میں بیان کر رہی تھی، بتا رہی تھی، تو میرے کالج کے کچھ غیر مسلم فرینڈس ہیں، کون؟ مرد ہے، لڑکے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے لوگ اتنا ظلم کرتے، آپ کے ہاں شادی کرنے کے بعد اتنا ٹارچر کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کیا؟ دیکھو ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک لڑکا بول رہا ہے، ایک نہیں کئی لڑکے بول رہے تھے اس مسلمان لڑکی سے کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں تو ایسا کوئی ساس نہیں ستاتی، ایسا کوئی شوہر ظلم نہیں کرتا بیوی پہ، آپ کے اوپر ایسا ظلم کر رہا کیا مسلمان شوہر ہو کے؟ ایسا کیسا؟ یعنی اب اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے کسی بھی مذہب والا جو شادی ہونے کے بعد اس کی ساس بالکل بھی نہ ستاتی ہو، اس کا شوہر نہ ستاتا ہو؟ کیا غیر مسلموں کے طلاق نہیں ہوتے؟ کیا غیر مسلموں کو ڈیورس نہیں ہوتے؟ کیا ان کے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہم تو نیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے بھی بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے وہ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت عزت ملتی ہے، ہمارے پاس تو گھروں میں بہوؤں کو بڑی عزت، بڑی سکون کی زندگی ملتی ہے، تم کیسے گھر میں پھنس گئی ہو؟ ایسی باتیں سکھاتے ہیں۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو
فیاض بھائی مجھے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، کیا مسلمان پورے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ مجھے تو ایسے لوگ ملے ظلم کرنے والے، اور وہ لوگ بول رہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ مطلب اب تجھے مرتد کر کے وہ اپنے دین میں لے جانا چاہتے ہیں، تجھے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ بعد میں نے اس کو سمجھایا، بہرحال تو یہ ان کی پلاننگ ہے۔